میرے ساتھ برا کیا یا کوئی منہ پہ کہا یا پیچھے کہا یا کوئی اسکیم بنائی، کبھی بھی نہ ان کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہونے دیا، نہ زبان پر ان کا کبھی کوئی شکوہ لایا، نہ زبان سے کبھی ان کو کوئی برا بھلا کہا، بالکل ہونٹ کیے ہوئے۔ لیکن ایک دفعہ نے یہاں تک مجھے پہنچایا کہ میرا روزہ ٹوٹنے لگا، میں نے کہا آج میں ضرور بولوں۔ آخر ایک حد ہوتی ہے، یہ میرے اندر میں نہ آگ لگی ہوئی، اور ایک ساتھی نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب اتنی ذلت تو بھی ٹھیک نہیں، اتنے بھی تو ذلت ٹھیک نہیں، وہ اور زیادہ تیزی آ گئی۔ میں کہا میں بھی کھانا کھا کے جاتا ہوں، میں ان کو خبر دیتا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، میں اپنے رب کی رحمت کو قربان کروں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کا واقعہ یاد آ گیا، کہاں سے یاد آ گیا، کیسے یاد آ گیا؟ اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کالج کے اندر سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا آر اے خان، لوگ بڑی بڑی مشکل۔ ایک ہمارا وہاں لڑکا تھا پڑھتا، اس کا نام تھا عاصم، اس سے اس کی بنتی نہیں تھی، تو اس نے اس کو نا نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہاسٹل سے نکالنا ہے، تو اس نے وہ بہانہ تلاش کرا، تو اس نے ایک خط لیا اور اس پر مہر لگائی، اور پہلے وہ ڈاک کی مہر لگتی تھی، وہ کالی ڈگ اوپر لگاتے تھے، جو پاکستان سینوں کو تو یاد ہوگا تو وہ کالی ڈگ لگاتے تھے جس سے وہ خط مہر والا ہو جاتا تھا، کھولتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا، وہ مہر توڑ اس کے بغیر خط کھول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا اپنے ڈیڈی کو خط دے دینا، اب اس کو خود لے کے مجھے جا کے کھول کے پڑھ لیا۔ اثر کے بعد کا وقت تھا، میں برآمدے میں کھڑا تھا، سامنے آئے تھا اترے، اور ادھر اس طرف قاسم کا کمرہ تھا، قاسم کو بلاؤ، خط لاؤ، تو تیرے ڈیڈی کو دیا، وہ تو کمرہ لگ گیا، خط لایا تو مہر ٹوٹی ہوئی، کہنے لگا یہ مہر کیوں توڑی ہے، یہ خط کیوں پڑا ہے، تیرے ڈیڈی کے لیے لکھا تھا، تم نے کیوں پڑا ہے، غلام حضور کرو جی، اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اب یہ واقعہ مجھے یاد ہے، اور میرے جی میں آیا کہ میں نے 27 سال سے مہر لگائی ہوئی ہے، تو آج کون توڑ رہا ہے، مہر نہ توڑ، چپ کر، تو وہ واقعے سے اللہ نے میرے اندر ایک طاقت پیدا کی، اور میں کہا نہیں مہر نہیں توڑنی، چپ کر۔ میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے تو نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے نبی میرے سامنے آ جھک جانے سہ جانے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں، میرے نبی کا معاشرہ ہے، ناک اونچی نہ کرو، بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بن جاؤ۔ پتہ نہیں وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہیں، مسجدیں بنائیں تو وہاں بھی الیکشن شروع کر دیں، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، اور محمدی معاشرہ زندہ کرو، اس میں معاف کرنا، درگزر، اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ، بچوں کو بھی ایسا بول نہ بولو جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے، بیویوں کو ایسا بول نہ بولو جس سے اپنی توہین محسوس کرے، بیوی خاوند کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے۔ یہ ایک مبارک زندگی ہے، اس کو میرے بھائیوں سنجیدگی سے لو، بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے۔ اب میں پہلے بھی آیا ہوں فرانس میں، لیکن اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ایک بات کی اور خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں، پودے ہیں، جو آگے بڑھ کے پھلیں گے، پھولیں کے درخت بنیں گے، کہ بڑے درخت سے پھل لینا مشکل ہوتا ہے، چھوٹے کو پروان چڑھا کے پھل لینا آسان ہوتا ہے۔ تو میں اکثریت نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں، میرے نبی کے باغ کے پودے ہیں۔ تم یہاں نیت کرو کہ ہم نے ہر طریقے سے ہٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمانا ہے، لا الہ الا اللہ دل میں لانا ہے، محمد رسول اللہ اوپر لانا ہے۔ تم نقل مار کے پاس ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ پاکستان میں نقل مار کے پاس ہی رہتے، تو اپنے نبی کی بھی نقل اللہ خاص کر دے۔ ہم لاہور پڑھتے تھے، پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، جو تو چاہتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن کبھی بھی شوق نہیں ہوا پڑھنے کا، کہ لاش شعور نہیں ہے کہ وہ چیز لگتی ہے پڑھنے کی، اور ترغیب بھی یہ ملتی تھی ڈاکٹر بنو گے تو پیسے بہت ہوں گے اور عزت بہت ہوگی،
پہلے بھی کبھی کوئی نہیں دی ہوئی، تو اگر سر اس کے میں ڈاکٹر بننا ہے میں پیسے زیادہ کمانے تو ہے نہیں جب مرنا نہیں کرتا تو بس اپنا نقل کروا کے پاس ہو جاتا. اور ایک ہمارا دوست بڑا بڑی معروف بہت ہو گیا، تو وہ اس دن وہ گروپی تیار نہیں کرے تو پوری کتاب جیب میں ڈال دیا، پوری کتاب چھوٹی سی کتاب جیب میں اور لمبا کھلا چولا پہن لیا کھلا. تو میں ادھر تھا تو ادھر والی رو میں وہاں تھا، میں اس کو سائڈ سے سارا دیکھ رہا تھا. اس کو آتا جاتا کوئی تعلیم میں آتا 3 نمبر جو کا دیکھ پڑ جائے تو کتنے ہی نمبر ملتے ہیں ہم. تو وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور آگے اس کی بدقسمت تھی، اس کے اوپر جو نگران لگے ہمارے اسکول کے سب سے سخت ٹیچر آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے نگران لگے، ان کی نظر کو قابل تھی اور وہ بیچارہ حیران پریشان کب کیا کرے. وہ ادھر سے آتے چپ کر کے بیٹھا، جب ادھر سے گزرتے جو ہی اس کے سامنے سے گزر جاتے وہ جلدی سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ کتاب وہ یہاں پڑ جاتی ہے. دیکھا کتاب بڑی ہوئی اتنے میں آصف صاحب پھر واپس آ گیا، پھر کتاب رکھ کے فیل ہو گیا، ایسے پاس ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل کو ساتھ نقل ہی بن جاؤ، نقل ہی یہ بن جاؤ. اللہ ایسا مہربان ہے. میں ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب سنا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممبر پہ بیٹھنا، ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنا، یہ اب مجھے نہیں پتا اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی بابا کے لیے کہہ رہا ہوں. تمہارے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کی محبت میں آئے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات. یہ جو آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رضا نظر آ جائے گی تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ میں جو ممبر پہ کہتا تھا میں اللہ کے لیے کہتا تھا. آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون سے خفیہ راستوں سے نفس و شیطان مجھے ریا پر، بڑائی پر، عجب پر، تکبر پر لا رہے ہوں. اللہ شعوری طور پر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہو، لہٰذا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے ہمیں بھی جانا یہ سارے مختلف سارے بیٹھے ہیں ان کے تو خیر میرا بھی بیٹھنا قبول فرما. تو ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے زمیندار اور پشتوں سے. تو ہمارے پشتی جدی پشتی مراسی جن کو ہمارے پیو دادے کے نام یاد، مجھے یاد نہیں کیوں یاد. وہ جب ڈیرے میں آتے ہیں تو آتے ہی بس جھوٹی تاریخ کو کل باندھتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر بھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دیکھ کے بڑھوانا. اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی پیار نہیں، صرف ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے جھوٹ دیکھو، جب اندر آتے نا ڈیرے میں سرداریاں گئے، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی، کبھی کسی کو سرداری. سب سے پہلے جھوٹ تو یہ ہے سرداریاں گئے یہ لباس دے دے سلامت یہ دے سلامت یہ گانے دے اور آپ کو زیادہ یاد ہوتے ہیں. وہ پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 روپئے سے کام ہے، لیکن وہ اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ضرور میں ان کو دے کے ہی بھیجتا ہوں، کبھی نہیں بھیجتا. ہمارے پیو دادے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ایسی تعریف ہو، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری ایسی تعریف ہو. اور یہ بولنے والے بھی اپنی غرض سے بولتے ہیں. تو میں کیوں نہ اللہ کے نبی کے پیو دادے کی تعریف کروں جو خود بھی سچے، جن کی نسل بھی اعلیٰ، جن سے بڑی اللہ کی نسل کو بھی پیدا کی. تو میں نے اس نسل کو کتابوں سے نکالا اور اسے محفوظ کیا، پھر بیانوں میں شروع کیا. پھر میں پہلی دفعہ جب محرم مبارک پر پہنچا یہ نسب یاد کر کے تو میں کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو تبلیغ ہے وہ مشہور ہو چکا ہے، کیونکہ بڑے بڑے مہموں سے میرا واسطہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں یا اپنے لیے. لہٰذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں. ہمارے میراثی ہمارے پیو دادے کی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف کرتے کیسے